اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سب کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کی آج ولادت کا دن ہے۔ رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے کہا میں بھیج رہا ہوں اس زمین پہ وہ شخصیت جس سے بہتر کبھی کوئی شخصیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی، وہ شخصیت جو آپ کو اور ہمیں دکھلائے کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اس کو کس طرح بسر کیا جاتا ہے بحیثیت انسان کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ناظرین ہمارا آج خاص پروگرام ہے، اور ہم نے سوچا کہ جو اہمیت ہے، جو کہ ہر ہمارے روئے میں اہمیت ہے اس ہستی کی، اس کے بارے میں آج بات کریں۔ ہم بہت خوش ہیں، ہمارے ساتھ حسین صاحبہ ہیں، وہ اسکالر ہیں، بہت محبت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے، اور پڑھتی بھی ہیں، سمجھتی بھی ہیں، سوچتی بھی ہیں، اس پر بات بھی کرتی ہیں۔ بہت شکریہ شہر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین ہمیں جسٹس نذیر احمد قاضی صاحب اسکالر ہیں، وہ بھی جوائن کریں گے کچھ دیر میں۔ آج پرائم منسٹر نے پھر سے بیان کیا کہ وہ رحمت للعالمین اتھارٹی بنانا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو شروع آپ سے کرتے ہیں شذرے، یہ بتائیے کہ رحمت للعالمین کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کچھ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے کچھ کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جب آپ ان کے بارے میں سوچتی ہیں اور when you recall it تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے بہتر تو شخصیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ مولانا جامی کے کچھ اشعار سے شروع کرتے ہیں۔ جہان روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد، خوشا چشم کو بن گرد مصطفیٰ را، خوش دل کے دارت خیال محمد۔ کچھ بتائیے۔ تو جہان روشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے، اور وہ جمال کیا ہے؟ ان کی انسانیت اور محبت کا پیغام ہے۔ وہ سراپا محبت ہیں، سراپا رحمت ہیں۔ بے شک۔ اسی لیے جو ان سے انسپریشن ملتی ہے وہ میں نہیں سمجھتی مجھے کسی اور سے کبھی مل سکتی ہے، کیونکہ ان کی جو انسانیت اور ان کی محبت اور ان کی جو رحمت ہے وہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ اور آپ کہیں ان کے زندگی کے کسی پہلو کو بھی دیکھ لیں، خاص طور پہ شاید انسان کی انسانیت یا محبت یا رحمت کا پتہ چلتا ہے ان کا جو ان کے دشمنوں کے ساتھ رویہ ہو۔ اور میرا خیال ہے کہ ابو جہل سے زیادہ شاید ہی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن رہا، اور اس کا بیٹا اس کا بیٹا اکرمہ وہ بھی جنگیں لڑتا رہا مسلمانوں کے خلاف۔ جب فتح مکہ ہوئی تو پھر لڑائی کی، اور جب کچھ نہ بنا تو یمن چلے گئے۔ اب ان کی جو بیوی تھیں وہ مسلمان ہو گئیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کے لیے امان مانگی، اور کہا بیٹے کے لیے، اکرمہ کے لیے، ابو جہل کے بیٹے کے لیے، اور کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ واپس آ جائے۔ رسول اللہ نے فوراً امان دے دی، اور جب ان کو پتہ چلا اکرمہ واپس آیا، اور جب ان کو پتہ چلا کہ وہ ان کی طرف آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اس کے والد کے بارے میں کچھ نہ کہنا اس کے سامنے، یعنی ابو جہل کے بارے میں، ابو جہل کو برا بھلا اس کے سامنے بالکل نہ کہنا، کیونکہ جو زندہ ہے اس کو تکلیف ہوگی، اور جو مر چکا ہے اس کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور جب اکرمہ ان کی طرف آیا تو انہوں نے 3 دفعہ کہا خوش آمدید اے مہاجر سوار، خوش آمدید اے مہاجر سوار۔ تو آپ ان کی محبت، ان کی رحمت، ان کے جو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے یا عفو، یا عفو کا مطلب ہوتا ہے صرف معاف کرنے والا نہیں، مگر جو بالکل خطا کو یا گناہ کو مٹا دے، جیسے کہ بالکل مٹا دے۔ جیسے صحرا میں مثال دی جاتی ہے کہ
جب ہوا چلتی ہے تو وہ پیروں کے نشان مٹا دیتی ہے، یا جب سمندر آتا ہے تو سب کچھ واپس جاتا ہے۔ یہ کہاں؟ یہ جی تاریخ طبری میں والیوم 39 میں، جہاں صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں لکھا ہے، اس میں سے میں نے لیا۔ ماشاء اللہ، بے شک یہی چیزیں ہیں جن سے اصل میں تو انسان کا جو کیریکٹر ہے، جو سب سے بڑی صفت تو کیریکٹر میں ہی چھپی ہے، جو آپ دل کی نرمی اور جو احساس کے حوالے سے رسول اللہ کا جو یتیموں کی طرف ایک بالکل۔ اور دیکھیں جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ ترجیح دے رہے ہیں اس کو جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے عید کی نماز پڑھانے، اور رستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ رو رہا ہے، اور جب اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ یتیم ہے اور غریب ہے اور باقی بچے اس کے ساتھ نہیں کھیل رہے۔ رسول اللہ وہیں رک گئے۔ اب دیکھیں سب انتظار کر رہے ہیں عید کی نماز، رسول اللہ وہیں رک گئے۔ انہوں نے اس کے لیے کپڑے منگوائے، اس کو وہ کپڑے پہنائے، پھر اس کو کہا کہ اگر اب تمہیں کوئی پوچھے کہ تمہارا والد کون ہے تو کہنا محمد، اگر تمہیں پوچھے تمہاری والدہ کون ہے تو کہنا فاطمہ، اگر پوچھے تمہارے بھائی کون ہیں تو کہنا حسن حسین۔ اور پھر اس کو اٹھا کے وہ دوسرے بچوں کے پاس لے کے گئے اور ان کو اس کے ساتھ کھیلنے پر راضی کیا۔ یہ سب کر رہے ہیں جبکہ پورا مجمع عید کی نماز کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ ہاں، بس یہ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی یاد دہانی بہت لازمی ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہم بہت خاص خوش آمدید کہتے ہیں جسٹس نذیر احمد غازی صاحب، بہت سب کے عزیز اسکالر ہیں، ہمارے ہاں پروگرام کرتے ہیں دن میں نور سحر، اور اس وقت وہ ہمارے لیے نور ابھی بنے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جس صاحب آپ تشریف لائے، اور ہم یہی بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے، اتنے عظیم دن کے حوالے سے، اور آج کے دور میں تھوڑا سا بیان کیجیے گا کہ کیا کیا جائے کہ جو دنیا میں اور پاکستان کے اندر خاص طور پہ اتنی نفرتیں، غصے اور انٹالرنس، اور کہاں وہ ہستی جس کے نام پہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کردار اس طرف کیوں نہیں لے جا پاتے ہم جسٹس صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسیم زہرا صاحبہ، بات یہ ہے کہ جو ہے نا، جب تک عمل مصطفیٰ، جب تک ہمارے اعمال میں سیرت رسول نہیں ڈھل جائے گی، ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے پہنچانا تھا، ان کی زبانیں تو بہت زبردست ہیں، ان کے خطابات تو بہت زبردست ہوتے ہیں، لیکن جب when it comes to practical تو وہاں ہمیں کوئی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ اور میں تو دکھ سے کہا کرتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں پچھلے 30 برس میں جن لوگوں کو ہم لا کے اور سیرت کانفرنسوں میں بلاتے ہیں، وہی لوگ، وہی باتیں، وہی الفاظ، اور ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ معاف کرے، جیسے گاؤں میں بھانڈ ہوتے ہیں وہ آ کے ذمہ داروں کی تعریف کرتے ہیں۔ ہمیں اس کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں جھلک آئے گی۔ صحابہ کرام کا سوال کیا تھا؟ یہ جو حکومت چند محلوں کی تھی، یہ 10 برس میں 10 لاکھ مربع میل پہ پھیل گئی، اور یہ غلط فہمی جو ہے نا لوگوں کو کہ شاید اسلام تلوار سے پہلا، سختی سے پہلا، ٹوٹل 10 برس کی جو لڑائیاں ہیں، 82 وارز ہوئی ہیں، جن میں 19 جو تھی 19 جنگیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور سپہ سالار شامل ہوئے۔ ٹوٹل کیجویلٹی 10 لاکھ مربع میل پہ حکومت جو پھیلی ہے چند محلوں والی، اس میں 10 لاکھ مربع میل میں ٹوٹل کیجویلٹی جو مسلمان شہید ہوئے وہ 259 ہیں۔ جو کافر مارے گئے، دین کے مخالف جو لڑنے آئے تھے، حملہ کرنے آئے تھے، ان کی تعداد 759 تھی۔ یہ 1018 تعداد بنتی ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ دین رحمت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آپ کو بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعجب ہے ان لوگوں پر جو درم و دینار خرچ کرتے ہیں، پیسے خرچ کر کے غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہیں، حالانکہ اس سے کہیں بہتر ہے
کہ وہ اپنے حسن اخلاق سے آزاد لوگوں کو اپنا غلام بنا لے. تو یہ محبت جو ہے، یہ جو الفت کا پیغام ہے، اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی کثرت جو ہے، میجورٹی جو میری امت کی ہے، وہ نماز روزوں سے نہیں جنت میں جائے گی، مخلوق کی خدمت کی وجہ سے جائے گی. تو آج ہم بات کرتے ہیں میرج کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے جہاں کسی کو اہل بندے کو دیکھا میرج پہ، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چچا حضرت عباس کو جو تھا وہ کہیں گورنر نہیں مقرر کیا، ان کی خواہش نہیں تھی. لیکن ہم عملی طور پہ کیا کرتے ہیں، ہر حکومت میں نااہل لوگ جو ہیں ان کو آگے لایا جاتا ہے. دین اسلام کے حوالے سے سیرت کانفرنس میں ایسے ایسے جہلا کو بلایا جاتا ہے، آدمی کے سر شرم سے جھک جاتا ہے. تو جب تک ہم عمل کچھ کر رہے ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے ہمارے. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دھوکہ، ابلیس نہیں دھوکہ دے سکتا. باقی تو بندوں کو بات چھوڑیں، عام بندوں کی. لیکن ہم اپنے لاشعوری طور پر نہیں، شعوری طور پر اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سب پہنچائیں گے. یہ دین فطرت ہے، یہ اسلام کا پیغام جو ہے. ہم تو اس طرح کی سوچ کرتے ہیں کہ کسی بندے کو آپ مسلمان نہیں کر سکتے. دیکھیں آج وہ نیوزی لینڈ کی جو چیف ہے پولیس انسپیکٹر، اس نے کل اسلام قبول کر لیا. وہ کس طرح اسلام قبول کیا؟ اس نے کسی مسلمان کے ہاتھ سے. میرے شیخ تھے حضرت شیخ ناظم اللہ کانی، قبرص کے بزرگ تھے، ان کے جو طیب ارتقان یہ بھی ان کے عقیدت مندوں میں شامل ہے. تو محبت سے انہوں نے ایک جہان کو مسلمان کر دیا تھا. ہم تو اس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی کو مسلمان نہیں کرنا، یہ جرم ہو جائے گا. تو یہاں پہ ہمارے لوگوں کو پڑھنا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی دنیا کا زبردستی مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. جائے لوگ ہیں جو کہتے ہیں زبردستی مسلمان نہیں کرنا چاہیے. مسلمان ہونے کے لیے نصیب زارہ سبق 2 شرطیں ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. آپ زبان سے اقرار کریں مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک دل سے آپ دل سے. بالکل صحیح فرمائے جج صاحب، صحیح. بے شک بے شک دل سے اور کردار سے نہ ہو. اور دل کی بات ہم کر رہے ہیں تو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ناظرین، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے آج یہ ہم نے منعقد کی ہے بیٹھک، اور ہمارے ساتھ اس وقت جسٹس نذیر احمد غازی صاحب بھی موجود ہیں. شذ حسین صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں. جسٹس صاحب، محبت کی باتیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. وہ جو جذبہ، وہ جو چیز جس کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے محبت کی، ذرا بتائیں کس طرح سے ہم لوگوں کو بتائیں رسول اللہ کے بارے میں کہ لوگ اس طرف راغب زیادہ ہوں. دیکھیں، لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے اس کی وسعت اور اس کا لیول دیکھیں، میگنیچیوڈ اس رحمت کا کتنا ہے. کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اگر 1 سیکنڈ کے لیے معطل ہو جائے تو فوری قیامت برپا ہو جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو معافی کا معاملہ تھا، آپ کو معلوم ہے نا کہ جو جس وقت یہ مکہ فتح ہوا ہے تو اس وقت کون کون لوگ وہاں موجود تھے. وہ اس نے لکھا، لین پول نے اسٹڈیز ان ماسک اپنی کتاب میں، کہ اگر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی گردنیں اتار دیتے، جن لوگوں نے ان کو گھر بار سے باہر نکالا تھا، جنہوں نے اس کی جو ان کی بیٹی تھی سیدہ زینب کو شہید کیا تھا، حبار بن اسود نے، واشی حبشی جس نے سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، اور دیگر جن لوگوں نے ظلم کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر، تو اس وقت حضرت خبیب کو جنہوں نے سولی پہ چڑھایا، حضرت زید کو سولی پہ چڑھایا، تو کہتا کہ دنیا کا کوئی آئین، دنیا کا کوئی قانون انہیں غلط نہ کہتا، وہ جسٹیفائیڈ ہوتے. لیکن کہتا یہ کمال کا انقلاب تھا کہ سارے دشمن سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ رحمت اللہ عالمین ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے، کرم فرمائیں. تو ان سب کو معاف کر دیتے ہیں. یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن when it comes to practical تو آپ دیکھیں. یہ وجہ ہے جو بڑا مشہور لامارتان جو ہسٹورین تھا فرینچ، اس کی بڑی مشہور ایک کتاب ہے ہسٹری ڈی لا ترقی. اس نے اپنی کتاب میں لکھا، آپ کی کہ ماشاءاللہ آپ کی بہت زبردست انگریزی ہے تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. اسمالنس آف مینز اینڈ گریٹنس آف پرپز اینڈ اسٹاؤنڈنگ ریزلٹس آر دا 3 criteria to judge the human genius. We may the last, is there any other person
in the human history who can be compared with Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ کس طرح کے حضرت داعیہ کلبی جن کی شکل میں جبرائیل امین آتے تھے، وہ حضرت قیس بن عاصم نے اپنی 8 بیٹیاں زندہ دفن کی تھی، اور داعیہ کلبی نے اپنے خاندان کی 80 بیٹیاں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر انہوں نے یہ واقعات بیان کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی بن گئی اور آنکھوں سے آپ کے چشمان مبارک سے آنسو روا ہو گئے. اتنا روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی جو قمیض مبارک تھی وہ بھی گیلی ہو گئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا، اب تم ایک بچی کے بدلے جو ہے وہ ایک اونٹ فدیہ کے طور پہ دو. اور فرمایا جس نے بچی کی اچھی تربیت کر دی، اپنی انگلیوں کا اشارہ دونوں کا ملا کے کہا قیامت کے روز وہ میرے ساتھ اس طرح قریب ہوگا. اسی طرح خدام کو، غلاموں کو، جو سیدنا بلال حبشی کو مقام، جو سلمان فارسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دیا، اس کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ چیف سیکرٹری تھے بلال حبشی، پرنسپل سیکرٹری تو جو تھے ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، اور پھر گورنر رہے مصر کے. تو وہ جو کس نے کہا تھا نا، کس نے زروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے نا، اصل بات یہ ہے، ہم ہر وقت ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بیسٹ ماڈل فار ہیومینٹی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور یہ وہ ذات ہے جس کی ہر بات جو ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات، آپ کا جو زندگی کا عمل ہے وہ ہمارے سامنے ہے. یعنی گھر میں کپڑے کیسے پہننے ہیں، آپ نے مسجد میں داخل ہونا ہے کون سا آپ نے پہلے، حتیٰ کہ سب نے لکھا کہ یہ واحد ذات ہے جن کی ریش مبارک میں 19 بال سفید تھے، یہ بھی گنا ہوا ہمیں ملتا ہے. اس لیے جو تھا فلپ ہٹی اس نے بھی لکھا، اور یہ جو تھا بوسورتھ سمتھ نے بھی، محمد انہوں نے کہا کہ محمد واز بورن ان دی فل ڈے لائٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے حیات، اس کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو ہم سے چھپا ہوا ہو. تو لہذا ہماری کامیابی کیا ہے کہ ہر عمل کرتے ہوئے، ہم افسر ہوں، ہم متحد ہوں، ہم کوئی نوکر ہوں، کسی جگہ کے سرمایہ دار ہوں، ہم سربراہ مملکت ہوں، ہم وزیر ہوں، مشیر ہوں، ہمارے سامنے اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور ہمیں وہاں سے گائیڈنس ہر معاملے میں ملے گی، ہر معاملے میں. بے شک جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا شذرے. یہی تو سٹرگل ہے، یہی جستجو ہے، اور یہی ہمارا ایک آبجیکٹو ہے کہ ہر عمل میں ہم گائیڈنس اس ہستی سے لیں جس کا اللہ نے کہا کہ اس کے بعد تو کوئی آ ہی نہیں سکتا. اور سب سے اہم بات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، ان کے اسوہ حسنہ پر رہیں، اپنے دل میں نرمی اور محبت پیدا کرنا ہے. اور ہے ہم تو ہر بات میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اکتساب فیض کریں گے، اکتساب نور کریں گے ہم، تو ہمیں کامیابی بے شک جی بے شک جی شذرے. تو کچھ میں اور واقعات بیان کرنا چاہ رہی تھی ان کی محبت کے، ان کی نرمی کے. یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. حضرت ابو قتادہ نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ جماعت پڑھا رہے تھے، اور ان کے کندھوں پہ ایک چھوٹی بچی امامہ بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ نماز پڑھا رہے تھے، اور جب رکوع میں جانے لگتے تھے تو اس کو اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیتے تھے، اور جب پھر سجدے سے اٹھتے تھے پھر اس کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے تھے. تو اس درجے کی نرمی، اس درجے کی محبت کہ وہ بچی کا دل نہیں توڑنا چاہ رہے، اس کو وہ یہ نہیں کرنا چاہ رہے کہ اس کو اتار کے بٹھا دیں کہیں، اپنے ساتھ ہی رکھ رہے ہیں، اور نماز کے دوران، باجماعت نماز کے دوران اپنے پاس ہی رکھ رہے ہیں، اور اس کو بٹھا رہے ہیں، اور سجدے کے بعد پھر اٹھا کے اپنے کندھوں پہ رکھ رہے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ایک دل کی نرمی، دل کی محبت جو ان کے دل میں تھی، جو احساس ان کے دل میں تھا، جو بچوں، کیا بچے، کیا جانور، کوئی جانور بھی ایسا نہیں تھا کہ ان کی رحمت کی نظر اس پہ نہیں پڑی. فتح مکہ کی بات ہو رہی تھی، جب رسول اللہ فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، 10,000 کا لشکر ساتھ ہے، اور
ان کی نظر پڑی کہ ایک کتیا بچے دے رہی تھی. اب اس وقت لشکر کو روکنا، وہاں لشکر کو روکا، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، روکا. کہاں بیان؟ اور یہ ان کو یہ احادیث میں بیان ہوئی، یہ جو کلیکشنز ہیں ان میں بیان ہے. ان کو روکا، ان کو وہاں کچھ لوگوں کو تعینات کیا کہ اس کی حفاظت کرو، اور پھر لشکر کا رخ جو ہے اس کو بدلا. آپ سوچیں کہ ایک جانور کے لیے 10,000 کے لشکر کا رخ بدلا، اور وہاں نہ موبائلز تھے نہ لاؤڈ سپیکرز تھے. کتنا مشکل کام تھا. ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی سب سے مظلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو ترجیح دیتے ہیں. یہ تو انسانیت کی انتہا ہے، اور بس اس کے بغیر کام بھی نہیں چلتا، اس کے بغیر دنیا بھی اس رخ نہیں جاتی جو کہ اللہ نے جس کے بارے میں ہمیں تاکید کی. اور ناظرین، جدھر ہم کھڑے ہیں آج دنیا میں، پاکستان کی کیا بات کریں، دنیا میں توڑ پھوڑ، انسانوں کی توڑ پھوڑ، جذبات کی توڑ پھوڑ، ویلیوز کی توڑ پھوڑ، وہ ایسے ہی تو نہیں اس نے رخ بدلا اس وجہ سے کہ اب یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو ان کی سوچ ہے اور ان کے جو انسانیت کی انتہا کی جو باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں تو روز سوچنا چاہیے، لیکن آج خاص طور پہ سوچنا چاہیے، کچھ اپنی بھی اسٹاک. جی، اخلاقیات کی بات بہت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے انسانیت ایک جو احساس کہ آپ بات بتاتی رہیں، قصے سناتی رہیں بڑے اہم، تو اخلاقیات اور جو تہذیب ہے وہ تو یعنی کہ مہذب ہونا میرا خیال ہے وہ انسانیت کا ایک حصہ ہے. اور اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یعنی کہ ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں کہ کبھی لگتا ہے جیسے ہمیں لگتا ہے کوئی ہم بڑے اچھے مقصد کے لیے چلیں تو اخلاقیات کو ہم کہتے ہیں سائڈ پہ رکھ دیں. آپ کو کچھ احساس ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہی بات وہیں آ جاتی ہے کہ اگر آپ اپنا کوئی کام کرتے ہوئے بھی دل نرم رکھیں، اپنے دل میں محبت رکھیں، تو پھر اخلاقیات آٹومیٹکلی آپ کے ہر کام میں نظر آئے گی. جب ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں یا جب ہم نفرت کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، کسی سے بھی ہو، دشمن سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ نفرت نہ کرو، جو برا کرے برے کو روکو، جو ظلم کرے ظلم کو روکو، مگر نفرتوں کو سے دل کو پاک رکھنا، دل کو ہمیشہ محبت سے بھرا رکھنا، یہی، اور اپنے آپ کو اپنے انکساری، میرا خیال ہے جو کہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، انکساری اور محبت، ان دونوں کو اگر آپ اپنے دل میں رکھیں گے تو اس کا ثمر، اس کا پھل ہی اخلاقیات. رومی آپ نے بہت پڑھا ہے، اس پر آپ نے کافی تحقیق کی ہے، تو ادھر سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ یعنی کہ انہوں نے تو ظاہر ہے سب کچھ رسول اللہ کی زندگی پہ، صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ کیا، تو اخلاقیات کا، کیونکہ آج جو مجھے لگتا ہے ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آپ چاہے ہر عمر کے لوگوں کے ساتھ اور یوتھ کے ساتھ بھی یہی ہے کہ اخلاقیات seems to be impractical at some level, you know, کہ جو تہذیب، لیکن Actually, اخلاقیات is the only practical thing. That is what we need to practice. The issue is of practicing it. اگر ہم اس کو پریکٹس کریں گے، بات کرنی ایک چیز ہے، اور مولانا رومی بھی یہی تعلیم ہے کہ دل میں اپنی جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی دنیا کے لیے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی کریشن کے لیے محبت ہے، اس کو اپنے دل میں بڑھاؤ اور عمل کرو. باتیں تو ہم کچھ بھی جو دل کرے ہم کہہ سکتے ہیں، ساری بات عمل کی ہے، اور سارا جہاد یہی ہے کہ ہم اپنے دل میں محبت کیسے پیدا کریں. یہی ان کا بھی یہی پیغام ہے. اور یہ جو آپ عموماً اس کا ذکر کرتی ہیں کہ مولانا رومی نے لکھا کہ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں پر دیے کہ تم اڑو تو تم چونٹی کی طرح کیوں رینگتے ہو. تو چونٹی کی طرح رینگنے میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں.
یعنی کہ اس میں پرنسپلی اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو انہوں نے دا لیسنز دیٹ ہی لیفٹ بیہائنڈ فار اس، اس میں کیا چیزیں ہیں جو اہم ہیں، جو آپ کو پرواز دیتی ہیں انسان کو، انسان کی روح کو؟ پرواز کو ایک اگر لفظ میں کہیں تو محبت ہے. اگر آپ اس کو مزید اس کی وضاحت کرنا چاہیں تو اس میں انکساری آ جائے گی، اس میں خلوص آ جائے گا، اس میں اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے اوروں کے لیے پہلے سوچنا آ جائے گا. اور انہی چیزوں سے، اور یہ سمجھنا کہ ہماری جو اصلیت ہے، جس چیز کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، وہ ایک اعلیٰ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی کیپیسٹی دی ہے وہاں تک پہنچنے کی. مولانا کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ایک سونے کا کٹورا ہے تو آپ اس میں شلجم تو نہیں ڈالیں گے. تو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سونے کا کٹورا کیا روح دیا ہے، آپ کی روح ہے. اور جو چیز اگر آپ اپنی روح کو مد نظر رکھے زندگی جئیں گے تو پھر آپ پرواز کریں گے. اور اگر آپ اپنی روح کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور باقی اپنی نفس کے ساتھ الجھ جاتے ہیں تو پھر آپ پستیوں کی طرف چلے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا کہ یہ حضرت علی کا قول ہے کہ سب سے بڑا جو جہاد ہے وہ بے شک نفس کا جہاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو یہی جہاد ہے. ناظرین ہم اپنا پروگرام اب ختم کرتے ہیں، لیکن ہم معمول کے مطابق نہیں کریں گے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کر کے کریں گے. دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ.